گھوڑے کی چانپیں، گھوڑے کی تو نہیں تھی اس دن، سائز تو وہی تھا گھوڑے والے۔ 5519 نمبر روایت صحیح بخاری کی، گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا، گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا، جی خیبر کے موقع پہ حلال ہوا تھا کچھ دیر کے لیے۔ اور اللہ کے بندو آپ کی یہ دلیل بالکل نہیں بنتی۔ باب لحوم الخیل، بیان ہے گھوڑوں کے گوشت کا، کہ گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے کہ نہیں کھایا جا سکتا۔ گھوڑے کی چانپیں، گھوڑے کی تو نہیں تھی اس دن، سائز تو وہی تھا گھوڑے والے۔ تو سب گھوڑے کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اور اس مسئلے میں امام صاحب 5519 نمبر روایت صحیح بخاری کی، حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان حدثنا ہشام عن فاطمہ عن اسماء قالت، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نحرنا فرسنا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکلنا، حضرت اسماء کہتی ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے دور میں گھوڑا ذبح کیا اور ہم نے اس کو کھایا۔ حضرت اسماء بڑی بہادر خاتون تھی، ذبح بھی کر لیتی تھی، سواری بھی کر لیتی تھی، گھر کے کام بھی باہر کے کام بھی یہ کام کر لیتی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ہم نے خود ذبح کیا اور اس کو کھایا اللہ کے نبی کے دور میں۔ آگے ایک اور روایت 5520 صحیح بخاری کی کہ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم قال نہى النبی یوم خیبر عن لحوم الحمر ورخص فی لحوم الخیل۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خیبر کے موقع پر، جنگ خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا اور گھوڑے کے گوشت کو حلال قرار دیا، کہا کہ گھوڑے کا گوشت کھا سکتے۔ بڑی واضح روایت ہے جنگ خیبر کی، کوئی پرانی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیٹسٹ۔ اور بعض لوگ جو نہیں مانتے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کو، وہ کہتے ہیں جی خیبر کے موقع پہ حلال ہوا تھا کچھ دیر کے لیے، جنگ کی وجہ سے خیبر کے موقع پہ حلال ہوا تھا کہ آپ کھا سکتے ہو۔ اور اللہ کے بندو آپ کی یہ دلیل بالکل نہیں بنتی۔ خیبر کے موقع پہ رخصت ہوئی تھی، اس سے پہلے اجازت نہیں تھی، یہ اسی روایت سے دلیل نکالتے ہیں کہ خیبر کے موقع پہ تھوڑے وقت کے لیے رخصت ملی تھی۔ تو میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ایک روایت کو دیکھ کے دین نکلنا ہے، ایک آیت سے دین نکلنا ہے، مکمل دلائل کو جمع کریں۔ کسی اور کتاب کو اگر نہیں بھی آپ چھیڑتے، ویسے باقی کتابوں میں بڑی واضح واضح روایات موجود ہیں، لیکن اگر آپ کہیں ہم نے صرف صحیح بخاری سے لینا تو پھر صحیح بخاری کی 3 روایات، ایک روایات یہ خیبر والی کہ خیبر کے موقع پہ گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا اور گھوڑے کا گوشت کھانے کی اجازت دے دی، پہلی روایت یہ، اور دوسری روایت سیدہ اسماء کہتی ہیں ہم نے اللہ کے نبی کے زمانے میں گھوڑے کو ذبح کیا اور کھایا۔ اب اگر آپ حضرت اسماء والی روایت کو زبردستی جوڑنے کی کوشش کریں خیبر کے ساتھ، جو کہ خیبر پر تھی نہیں، حضرت اسماء کا جنگ خیبر میں موجود تھی؟ نہیں موجود تھی حضرت صاحب، تو آپ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی ایک تیسری دلیل زبردست قسم کی جو کل آپ نے پڑھی کہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم نے اپنا گھوڑے کا گوشت، گھوڑے کو ہم نے ذبح کیا اور ہم نے گھوڑے کا گوشت کھایا، وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ، اور ہم مدینے میں موجود تھے، یعنی مدینے کے اندر کھایا، کوئی سفر کا واقعہ نہیں ہے، کوئی خیبر کا واقعہ نہیں ہے، مدینے کے اندر ذبح کر کے کھایا گیا، حضر کے اندر، اللہ کے نبی کے زمانے میں۔ آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بعد میں کھایا گیا، اللہ کے نبی کے زمانے میں گھوڑے کا گوشت کھایا گیا، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، ویسے ہی حلال ہے جیسے گائے کا گوشت حلال ہے، کوئی فرق نہیں، فرق نہ ڈالیں، گھوڑوں کی قلت ہو جائے گی، گھوڑے جنگ کے جی ہیں، گھوڑا جنگ کا جانور ہے، اللہ کے بندو اونٹ بھی جنگی جانور، جنگ کے اندر استعمال ہونے والا ہے۔ اب نہ گھوڑا جنگ کا جانور ہے نہ اونٹ جنگ کا جانور ہے، اب تو جنگی جہاز ہے، توپیں ہیں، ٹینک ہیں، بندوقیں ہیں، اگر ہیں بھی کسی کو چاہیے بھی تو ان کے پاس بھی دوسری اور سواری ہیں، موٹر سائیکل ہیں یا کوئی اور چیز، گھوڑے کا استعمال نہیں ہوتا بھی ہو، پھر بھی کیا کھانے سے چیزیں کم ہوتی ہیں؟ بکریاں کم ہو رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، گائے کم ہو رہی ہیں، اونٹ کم ہو رہے ہیں، کم نہیں ہوتے، جیسا کھانے سے بڑھتے ہیں۔ تو
घोड़े का वही हुक्म है, बिल्कुल आम हुक्म, कोई फर्क नहीं, सिर्फ एक्सपेंसिव है, महंगा है, खाया नहीं जा सकता, अफोर्ड नहीं करते, सिर्फ ये फर्क बस, और कोई फर्क नहीं। अगर कोई बंदा अफोर्ड करता है तो वो खा सकता है, और हमने खाया हुआ है, हमने खाया हुआ है, इस पर अमल किया हुआ है। नहीं, पाकिस्तान में धोखे के साथ, ये मुरीद के इज्तिमा था, मुरीद के इज्तिमा था जमात का और मिली मुस्लिम लीग का, और उसमें जनाब उन्होंने हमें बिरयानी खिलाई, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, लेकिन गोश्त उसमें पीस बड़े बड़े, हम हैरान कि इतनी बड़ी हड्डियाँ पता नहीं गाय की है किस चीज़ की है। वो जब खा ली ख़त्म होगी तब उन्होंने पंडाल में ऐलान किया, बाकायदा उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी आज एक सुन्नत पर हमने आपका अमल करवा दिया, और वो सुन्नत है घोड़े के गोश्त खाना। अगर हम आपको बता देते पहले तो शायद आप लोग ना खाते, हमने आपका अमल करवा दिया, और ये इसके दलाइल हैं, ये इसके दलाइल हैं। हमारा एक घोड़ा बुज़ुर्ग हो गया था, उसके ऊपर बच्चे ट्रेनिंग करते थे मुजाहिदीन, वो जनाब बीमार मतलब मरने के करीब था, बुज़ुर्ग हो गया था, अब नहीं वो काम आ रहा था ट्रेनिंग के, हमने कहा चलो इस सुन्नत पे अमल कर लेते, खाई हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाल खाने की तौफीक दे और हराम से हमें बचाए। हज़रत साहब, तो घोड़ा बिल्कुल हलाल है, इसको खाया जा सकता है, अगर दिल ना किसी का करे ये उसकी मर्ज़ी है। पीछे आपने रिवायत पढ़ी कि एक साहबी का मुर्गी खाने को दिल नहीं किया, पीछे हट गया, मर्जी उसकी। आपकी पसंद नापसंद की वजह से चीज़ हलाल नहीं होगी, चीज़ हलाल होगी शरीयत के हुक्म की वजह से। मैं शायद ना पसंद करूँ घोड़े का गोश्त खाना, ना पसंद करूँ, ऐसे जनाब सांडा खाना ना पसंद करूँ, ऐसे और कुछ चीज़ें हैं मैं खाना पीना ना पसंद करूँ, लेकिन मैं उनकी हुर्मत का फतवा अपनी पसंद नापसंद से नहीं दूंगा, वो मैं दलाइल से दूंगा। दलाइल ये है कि गधे का अपना घोड़े का गोश्त हलाल है, ऐसे ही ज़ेबरे का गोश्त, जंगली गधा हम नहीं खाते, हमें वो गधे जैसा ही लगता है, पसंद नहीं करेंगे अगर कभी खाने को मिल भी जाए, लेकिन वो हलाल है। घरेलू गधा जो आम गधा है वो हराम है, जंगली गधा हलाल है, यानी ज़ेबरा, जो चीज़ हलाल है वो हलाल है। हज़रत साहब आप खाएं या ना खाएं, खरगोश हलाल है, अगर किसी का ना दिल खाए करे खाने को, ये उसकी मर्जी, तो ना खाए। तो हिल्लत और हुर्मत होगी दलाइल की बुनियाद पर, हम खाएं पिएंगे अपनी चॉइस की बुनियाद पर। चलें जी हज़रत साहब यहाँ पर इक्तफा करें।